بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. تمام احباب درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا ایک چھوٹے سے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں بڑی مدت سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی محبت کرتے ہیں, مجھ سے بھی کرتے ہیں, تو میں کوئی ایسی غلطی شرارت کر دوں کہ میری پٹائی ہو اور میں صحابہ میں منفرد بن جاؤں, یعنی یہ کہہ سکوں کل کو کہ 1,24,000 صحابہ میں صرف انس ہی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مار دکھایا. تو کہنے لگے بہت کوشش کی لیکن بات بنی نہیں. ایک دن نماز عصر کے وقت جب عصر کے بعد مسجد خالی ہو جاتی تو کچھ مہمان نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے باہر کے کسی ملک سے آئے. اکثر باہر کے ملکوں سے نبی علیہ السلام کو وفد ملنے کے لیے آیا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیے. تو حضرت انس اس وقت مسجد میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ بازار سے فٹافٹ ناشتہ لاؤ. جیسے یہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے حضرت بولتے کھانا لاؤ, ناشتہ لاؤ. اب وہ کہتے میں بازار گیا تو میرے دل میں آیا کہ آج اگر تم ناشتہ نہ لے کے جاؤ تو ہو سکتا ہے پٹائی ہو جائے. تو مہمانوں کے سامنے جب سامان نہیں پہنچے گا تو چنانچہ نہیں لائے, بازار میں بیٹھے. اب وہ جو رستہ مسجد نبی کی طرف سے آتا ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ ابھی کسی کو بھیجیں گے, مجھے پکڑیں گے, پھر پوچھیں گے, پھر 1-2 لگیں گے مجھے. تو فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ اس راستے سے خود نبی علیہ السلام آ رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کے چہرے پہ پریشانی کے آثار. تو فرماتے ہیں جیسے ہی نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے میری طرف آئے تو میں بھی چند قدم آگے بڑھا تو نبی علیہ السلام نے پوری طاقت کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنی چھاتی سے لگایا اور فرمایا میرے بیٹے انس, آپ کی چوٹ تو نہیں لگ گئی, آپ گر تو نہیں گئے تھے, کوئی دکھ تو نہیں پہنچا, کسی نے مارا تو نہیں. میں بڑا فکر مند ہوا کہ بچے کو بھیجا کہاں رہ گیا. تو انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ میں رونے لگا کہ اتنے کریم نبی ہیں کہ برائی میں سے بھی اچھائی نکال دیتے. تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. جتنی بھی سنتیں علماء کرام بتاتے ہیں وہ اچھی ہیں, لیکن یہ جو سنت ہے یہ سب سے افضل ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی گفتگو کرتے تھے مثبت سمجھتے, پازیٹیو یعنی اچھی بات. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پسند کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں مثبت بات کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا بدگمانی کفر ہے, بدگمانی جھوٹ ہے, اپنے پاس سے اندازہ نہیں. مثال کے طور پہ بعض اوقات استاد کسی ایک بچے پر سختی کرتا ہے تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں میرے سے کوئی خاص دشمنی ہوئی, تو ہم نے اپنے پاس سے اندازہ لگایا. کسی نے آپ کا فون نہیں اٹھایا تو آپ نے اپنے پاس سے اندازہ لگایا کہ جان بوجھ کے نہیں اٹھایا. کسی نے بات کا جواب دینے میں تاخیر کر دی, آپ نے اپنے پاس سے اندازہ لگایا کہ اچھا. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا اس کو؟ کفر کہا, جھوٹ کہا. اپنے پاس سے اندازے نہیں لگا. بعض اوقات آنکھوں کا دیکھا ہوا بھی جھوٹا ہو جاتا ہے, کانوں کا سنا بھی جھوٹا ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی خبر تم تک پہنچے تو کسی کے اوپر دوڑنا نہیں, مطلب کسی کو مارنے نہ چلے جانا. پہلے خبر لانے والے کی خبر کی تصدیق نہیں, جو بندہ آپ کو میسیج دے رہا ہے اس کو دیکھنا ہے اس کا کردار کیسا ہے, یہ ایماندار ہے, بے ایمان تو نہیں, شرابی تو نہیں, ٹھگ تو نہیں, چور تو نہیں. ابھی ہمیں کوئی چور آ کے محلے کا سب سے بدماش آدمی آ کے آپ کو بولے نا کہ جی تمہارا بھائی تمہارے خلاف ہے, ہم کہیں ہاں تو ہو گئی. تو جو سب سے اہم سنت ہے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی کی وہ ہے کہ اپنے آپ کو مثبت رکھو, پازیٹیو رہو. بدترین حالات میں بھی پازیٹیو رہنا, بیماری کی حالت میں بھی پازیٹیو رہنا, کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے تب بھی, تعلیم میں کوئی رکاوٹ,
ہمیشہ اندازہ اللہ سے گمان اچھا رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ گمان اچھا برا نہیں. اور پھر جب آپ جیسا چاہیں گے اللہ ویسا ہی. تو بس یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنے ہے. آپ نے آگے جا کے مسلمانوں کی محبت کرنی ہے, قیادت کرنی ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ افسر بنیں گے, بہت سارے لوگ بڑے عالم بنیں گے, خطیب بنیں گے, استاد بنیں گے, بزنس مین بنیں گے, اپنے دور کے بڑے بڑے علماء بنیں گے. تو لیکن کبھی بھی اپنے ذہن میں برا خیال اگر آ جائے تو لاہور پڑھ دو اس کو. دعا کیجیے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.